اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اسم کے خواص بیان ہو رہے ہیں تاکہ اسم کی مزید وضاحت ہو جائے۔ اس میں سے اسم کا خاصہ ہے کون؟ اور دخول جر۔ تیسرا خاصہ اسم کے خواص میں سے تنوین ہے۔ اسم کے تنوین ہے، یعنی جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہوگا یہ نشانی ہوگی کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ کیا کہتے یعنی جس کلمہ کے آخر میں نون تنوین ہوگی یہ نون تنوین نشانی ہوگی کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں۔ شارح صاحب بتاتے ہیں کہ اس کا عطف ہے دخول کے مدخول پر، یعنی اللام پر۔ کس پر؟ اللام پر۔ تو اس کا پھر یہ مضاف بنے گا دخول کا، تو معنی یہ ہوا کہ اسم کے خواص میں سے دخول تنوین ہے۔ اسم کے خواص میں سے دخول تنوین ہے۔ جی کیا کہ جی شارح صاحب نے بتایا کہ اس کا عطف ہے اللام پر اور دخول اس کے ساتھ لگے گا تو پھر عبارت بن گئی اور اسم کے خواص میں سے دخول تنوین مراد الحوق اسم کے خواص میں سے سمجھے پے ہو، اور اسم کے خواص سے دخول تنوین ہے۔ جی اسم کے خواص سے دخول تنوین ہے۔ وہ نا پچھو من خواص الاسم میں تو پھر تاں واسطے بھی اسم کے خواص میں سے کون ہے؟ دخول تنوین۔ من کر بابا ستا پہ ہیں خواص میں سے۔ سوال ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ تنوین جو ہے وہ تو فعلوں پر بھی آئی ہوئی ہے، حرفوں پر بھی آئی ہوئی ہے۔ شعر یاد ہے او جڑا تسی ان دی شان چ پڑھدے ہوندے سو جدوں جمے کو نہیں سن جی لقد صابن ہیں اے شاباش۔ تو پھر تنوین اسم کا خاصہ کیسے ہوا؟ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ تنوین فعل پر بھی آئی ہوئی ہے، لقد صابن مشہور شعر ہے وہ، تو پھر اسم کا تو خاصہ نہ ہوئے۔ اس کا علامہ نے جواب دیا پتر جی تنوین کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے تنوین ترنم شریف کو چھوڑ کر باقی جو تنوینیں ہیں وہ اسم کا خاصہ ہے، وہ اسم کا، اور تنوین ترنم جو ہے وہ اسم کا خاصہ نہیں ہے۔ تو جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ تنوین ترنم کی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ساری قسمیں تنوین کی اسم کا خاصہ ہیں سوائے تنوین ترنم کے۔ تو جو آپ نے مثال دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تنوین ترنم کی ہے۔ اے شاباش چلو جی۔ اور اسم کے خواص سے دخول تنوین ہے اپنے سارے اقسام کے ساتھ مگر تنوین ترنم اگاں منع کرو نا۔ اسم کے خواص سے ہے دخول تنوین اپنے اقسام کے ساتھ مگر تنوین ترنم۔ ترجمہ کرو کہ خواص سے ہے دخول تنوین اپنے اقسام کے ساتھ مگر تنوین ترنم۔ اس کے اقسام جو ہیں نا وہ 5 ہیں: تنوین تمکن، تنوین عوض، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ تے تنوین ترنم۔ اے 5 قسماں نے، باقی 4 اسم دا خاصہ نے تے جڑی ترنم ہے نا اے خاصہ نے۔ اے چل جی واسا یہ فی آخر الکتاب انشاءاللہ تعالی تعریفہ بیان اقسامہ علی وجہ یظہر جہت اختصاص ما تنوین الترنم به وجہت عدم اختصاص تنوین الترنم به۔ بہی بزرگوں سانو دسو نا
ਤਨਵੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਨਵੀਨ ਦੀਆਂ किस्मा ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਇਸਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਸ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ਰਹ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਾਫੀਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਨਵੀਨ ਦੀ ਬਾਸ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਬਾਸ है और कोई नवी बास है। हाँ जी सवाल है कि ये बताओ कि तनवीन की किस्में कितनी हैं किस्में कितनी हैं और फिर जो 4 हैं वो इसम के साथ क्यों ख़ास हैं, 5वीं इसम के साथ क्यों ख़ास नहीं? तो कहते हैं ये बास किताब के आखिर में आएगी, ये बास और अन करीब आएगी किताब के आखिर में इंशाअल्लाह ताला। तारीफ तनवीन की एक गल है रहेगी भी तनवीन होंदी की है? वो तनवीन नून साकिन होता है जो आखिरी हरकत किताबें होता है और क्या होती है भी पहली बार ये किताब एक ही पीछे किताब ही को नहीं पढ़ी तुझा यार कमाल है। अच्छा जी और आएगा उसके तनवीन के अक़साम का बयान के अक़साम का बयान वो अगले सवाल का भी जवाब ऐसी वजह पर ऐसी वजह पर कि ज़ाहिर हो जाएगा ज़ाहिर हो जाएगी तनवीन तरन्नुम के मा सिवा के इख्तिसास की जिहत भी इसम के साथ तरन्नुम के बासिवा के इख्तिसास की जिहत इसम के साथ और तनवीन तरन्नुम के अदम इख्तिसास की जिहत तरन्नुम के अदम इख्तिसास की जिहत इसम के साथ ये सारियां गल्लां भी उत्थे आ जाणगियां जी। और अन करीब आ जाएगी किताब के आखिर में इंशाअल्लाह ताला तनवीन की तारीफ और तनवीन के अक़साम का बयान ऐसी वजह पर के ज़ाहिर हो जाएगी तनवीन तरन्नुम के मादा के इख्तिसास की जिहत इसम के साथ और तनवीन तरन्नुम के अदम इख्तिसास की जिहत इसम में ए ख़ास क्यों ने ते ए ख़ास क्यों नहीं? हाँ जी और अन करीब आएगी किताब के आखिर में इंशाअल्लाह ताला तनवीन की तारीफ और तनवीन के अक़साम का बयान शाबाश जी। ऐसी वजह पर कि ज़ाहिर हो जाएगी तनवीन तरन्नुम के माअदा के इख्तिसास की जेब इसम के साथ और तनवीन तरन्नुम के अदम इख्तिसास की जेब तनवीन तरन्नुम के अदम इख्तिसास की जेब इसम के साथ। मोशी आंदे असीं तुहाडे नाल हां क्यों डरदे हो? तवज्जो है बहरहाल तखसीस तनवीन तमक्कुन की 5 किस्म। पहली केड़ी तनवीन बहरहाल तखसीस तनवीन तमक्कुन की इसम के साथ पस बावजह होने इस तनवीन के दलील और निशानी कलमे की अमकनीयत पर। कलमे की अमकनीयत क्या होती है? और वो होना इसम का बाकी अपने असल पर नए मुशाबे फेल और हरफ के जी ए अमकनीयत कलमे दी और नहीं अमकनीयत फेल के लिए और लिहाजा तनवीन तमक्कुन इसम का खासा और बहरहाल तनवीन तनकीर इसलिए कि ये तनवीन तनकीर दाखिल की जाती है मारफे और नकरे के दरमियान फ़र्क करने के लिए। जैसे साह इसका माना है अब चुप कर, साहिन का माना है किसी वक़्त चुप कर। सुना जी तो फ़ेल जो है वो तो मारफा नहीं होता बल्कि नकरा भी नहीं होता, हज़रत हरफ तो कुछ भी नहीं होते, लिहाजा तनवीन तनकीर भी इसम के साथ ख़ास हो गई। और बहरहाल तनवीन इवज़ इसलिए कि तनवीन इवज़ जो होती है वो मुज़ाफ़ इलैह के इवज़ में आती है, वो आती है जैसा कि यौमा इज़्न की तनवीन यौमा इज़ काना कज़ा से यौमा इज़्न। सुना जी तो फ़ेल तो किसी शय की तरफ मुज़ाफ़ ही नहीं होता ताकि मुज़ाफ़ इलैह को हज़फ करके तनवीन फ़ेल के साथ लग जाए।
ہے او حتیٰ کہ عوض لائی جائے تنوین اس سے، اس لیے تنوین عوض کی بھی اسم کے ساتھ ہو گئی۔ تنوین مقابلہ، یہ تنوین داخل ہوتی ہے جمع مؤنث سالم پر، عوض ہوتی ہے اس نون کے جو مسلمین کے اندر ہوتا ہے، مسلمون کے اندر ہوتا ہے، اور فعل تو جمع اور تثنیہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ضمیریں ہوتی ہیں، اور نہ ہمیرے چ گل پکوائی سی، اور تثنیہ جمع جت لکھا سی کہ اسم دا خاص ہے، یاد ہے تو تس آکھے سی استاد جی فعل، تو نہ کہ پھر فعل نہیں ہوندا۔ تو چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہونا، یہ جمع ہونا یہ تو اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا، لہٰذا تنوین مقابلے کی بھی خاص ہوگی کس کے ساتھ؟ باقی رہ گئی پانچویں تنوین ترنم کی، تو وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ اسم فعل حرف تینوں پر آتی ہے، کیونکہ وہ انشاء کی تحسین کے لیے آواز نو لمبا کرنے واسطے، کلمے دا آخر وچ کو کرنے واسطے، تو کلمے دا آخر اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کوئی بھی تنوین آ سکتی ہو سکتی ہے۔ اگے جی منها الاسناد الیہ، بس صبر علامہ او واو ہے نا، واہ او کافیہ کدے وے کول ہے نا، او منہا نال کڈی ہوندے نے نا۔ اچھا جی علامہ فرماتے ہیں 3 آ گئے، کون؟ خاصے، چوتھا، اور اسم کے خواص میں سے ہے اسناد الیہ، جی اسم کے خواص میں سے ہے اسناد الیہ، تمہیں بول مت سو نہ جائیں، اور اسم کے خواص میں سے ہے اسناد الیہ، اسناد الیہ، اگے چلو ہوبا، بالرفع عطف علی الدخول لا علی مدخولہ، بس سوال ہے وہ پچھلے مطابق، اس کا عطف ہے لام کے مدخول پر نا، اس کا عطف ہے لام پر، اس کا لام پر سننا پہ، تو دخول اس کے ساتھ لگے گا، تو معنی ہوگا کہ اسناد الیہ کا دخول یہ اسم کا خاصہ ہے، اسناد الیہ کا خاصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسناد الیہ کے دخول کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ تو معنی نہیں بنتا جی۔ ہاں جی کیا جی؟ سوال ہے کہ اسناد الیہ کے دخول، پچھلے دے مطابق اس کا عطف ہے لام پر، دخول اس کے ساتھ لگے گا، تو معنی بنے گا اسناد الیہ کا دخول، یہ اسم کا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں پتر جی اس کا عطف لام پر نہیں، لام کے ابو جی پر ڈالنا ہے، اس کا عطف دخول کے اوپر ہے، نہ کہ لا دخول کے مدخول پر ہے، اور اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کو معنی کیا ہوا کہ اسم کے خواص میں سے خود اسناد الیہ ہے نہ کہ اس کا دخول۔ ہاں جی تو علماء نے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا عطف دخول پر ہے نہ کہ دخول کے مدخول پر، کیڑا لام پر نہیں ہے، تو اب یہ مرفوع ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اسم کا خاصہ اسناد الیہ کا دخول نہیں، خود اسناد الیہ اسم کا مطلب کی آ رہے ہے، صبر کرو۔ اچھا جی، اور اسم کے خواص سے اسناد الیہ ہے، ہوا وہ کون؟ الاسناد رفع کے ساتھ ہے، عطف ہے دخول پر، نہ کہ دخول کے مدخول پر۔ مدخول کون ہے؟ اللام۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اسم کے خواص سے ہے اسناد الیہ، یہ رفع کے ساتھ ہے، عطف ہے دخول پر نہ کہ دخول کے مدخول پر۔ جی اور اسم کے خواص سے ہے اسناد الیہ، وہ رفع کے ساتھ ہے، عطف ہے دخول پر نہ کہ دخول کے مدخول پر۔ لأن متبادرہ من چلو متبادرہ بھی ٹھیک، بالآخری وکلاہما صبر۔ سوال ہے کہ اگر عطف دخول لام پر ہو تو اس کے ساتھ دخول لگے تو پھر کیا حرج ہے؟ جی وہ سمجھنے واسطے کیا کہ سوال ہے کہ اس کا عطف ہو لام پر اور دخول کا یہ مضاف الیہ بنے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بنے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا علامہ جواب دیتے ہیں پتر جی بات یہ ہے کہ متبادر یہ ہے کہ دخول کہتے ہیں شے کے اول میں کسی کا ذکر کرنا یا شے کے آخر میں کسی کا ذکر کرنا، یہ دخول کے دو پتر ہیں، شے کا کسی کے
اول میں ذکر کرنا یا آخر میں ذکر کرنا. اور یہ دونوں باتیں اسناد کے اندر نہیں ہیں کیونکہ اسناد مانوی شے ہے. اسناد ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਮਨ ਹੈ. ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ تو کلامہ نے علامہ نے جواب دیا دیا ہے کہ دخول جو ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. شے کے اول میں داخل ہونا یا آخر میں لاحق ہونا. تو یہ جو اسناد ہے اگر یہ ہو اسناد کا دخول خاصا ہو تو مطلب ہوگا اسناد اسم کے اول میں ہوگا یا اسم کے آخر میں. حالانکہ اسناد تو معنی ہے نہ یہ اسم کے اول میں ہوتا ہے نہ یہ تو دو اسموں کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ تو نسبت ہے. سمجھی گل. اس لیے اس کو دخول کا مضاف لین نہیں بنا سکتے. کس کو؟ اسناد الیہ. اسناد کو. اس لیے کہ متبادر یعنی جڑا کثرت نال مانا ہے وہ جڑا متبادر نہ جڑا بولو شاید جڑا دماغ یکدم شاید جاندی جی حلوا تیرے دماغ وچ شے گئی فٹو فٹ مرچاں تے نہیں گئیاں نا. اور اس لیے کہ متبادر دخول سے کیا ہے ذکر کرنا ذکر کرنا اول میں یا لحوق آخر میں. ذکر اول میں جی میں لام تعریف ہے لحوق آخر میں جیسا کہ جا رہے جی. اور یہ دونوں کون لحوق اور دخول منتفی ہیں منتفی ہے. اسناد میں ہوئے مانوی شاہب تحفے ہو جی. اس لیے کہ متبادر دخول سے ذکر کرنا اول میں جیسا کہ لام تعریف ہے کلام تعریف یا لحوق آخر میں جیسا کہ جا رہے. اور یہ دونوں منتفی ہیں اسناد میں. ہاں جی مولوی جی. متبادر دخول سے ذکر کرنا اول پہ جیسا کہ تعریف یا رحوق آخر میں جیسا کہ جر اور یہ دونوں منتفی ہیں اسناد میں. وَقَذَلْ اضافتی صبر. علامہ فرماتے ہوں گل تک یہ ہونی. علامہ فرماتے ہیں اسی طرح اضافت آ رہی ہے وہ بھی مرفوع پڑھنا ہے اس کو بھی کیونکہ اضافت بھی مانوی چیز ہے. اضافت بھی دخول کا مضاف لین نہیں بن سکتا. بنائیں گے تو مطلب ہوگا کہ اضافت جو ہے کلمے کے شروع میں ہوتی ہے یا کلمے کے آخر میں لاحق ہوتی. حالانکہ نہ اضافت کلمے کے شروع میں داخل ہوتی نہ کلمے کے آخر میں. یہ ایک مانوی چیز ہے. تو کہا یہ اضافت بھی آگے اس کی ترکیب بھی اس کو مرفوع پڑھنا ہے اس کو مجرور نہیں بنانا. کیا کہ علامہ فرماتے اور قبل از وقت گل دس دیتی نال ہی فائدہ ہو گیا. اضافت کو بھی مرفوع پڑھنا ہے اس کو مجرور نہیں پڑھنا کیونکہ اگر مجرور پڑھیں گے تو معنی ہوگا کہ کلمے کے اول میں اضافت کا داخل ہونا یا کلمے کے آخر میں لاحق ہونا. تو اضافت نہ اول میں داخل ہوتی نہ آخر میں لاحق ہوتی. یہ تو مانوی چیز ہے. اور اسی طرح اضافت میں جی اضافت میں اور اسی طرح اضافت میں والمراد ہاں. اچھا جی یہ جو کہا ہے اسناد الیہ اسناد اسم کا خاصہ ہے. کون؟ اسم کا خاصہ ہے. سنیں جی گل اسم کا خاصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اور تو سوال لکھا جی بار دفع دخل مشہور. اسناد قائم ہوتا ہے اسم کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتا کہ غیر میں پایا جائے تو اس پر یہ حکم لگانا کہ یہ اسم کے خواص میں سے ہے یہ تو بات ہی لغو ہے. تو اس کا جواب دیا کہ ایک شے کے کئی اعتبار ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے شے خاص ہوتی ایک اعتبار سے شے خاص نہیں ہوتی. تو اسناد الیہ کا مطلب ہے کون الشیء مسندن الیہ. کون الشیء کون الاسم نہیں آکھنا کیونکہ وہ سوال جواب وکھرا ہے. کون الشیء شے کا مسند الیہ ہونا ترکیب میں اسم دا خاصہ ہے. جیڑی شے بھی مسند الیہ ہوے دی وہ اسم ہوے دی. ترکیب وچ جیڑی شے اسم ہو گئی. ہاں جی کیا کہہ دی؟ یہ جو کہا کہ اسناد اسم کے ساتھ اسم کا خاصہ ہے. اسناد الیہ اسم کا خاصہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کون الشیء
الیہ کہ شے کا شے کا ترکیب میں مسند الیہ ہونا ایشا بس خاص ہے۔ یہ اسم کا اسم کا خاص ہے بھئی شے کا مسند الیہ ہونا ترکیب میں جو شے بھی مسند الیہ بنی ہوگی وہ شے کیا ہوگی؟ اور مراد اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اسناد الیہ کے ساتھ ہونا شے کا مسند الیہ، اس طرح کوئی اضافت آ رہی ہے جی اسناد الیہ کے ساتھ ہونا شے کا مسند الیہ شابہ جی مراد اسناد الیہ کے ساتھ ہونا شے کا مسند الیہ وَإِنَّا نخص هذا المعنى بالاسم لأن الفعل قد بدي لأن يكون أبدا مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه يلزم خلاف وضعه۔ سوال ہے کہ مسند الیہ ہونا اسم کا خاص، اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے جی؟ سوال ہے کہ مسند الیہ ہونا اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ پتر جی کون شیء مسندن الیہ یہ معنی اسم کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ حرف تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، باقی رہ گیا فعل۔ فعل کی وضع اس لیے ہے تاکہ وہ ترکیب میں فقط مسند بنے، ترکیب میں فقط اس لیے وضع مسند الیہ نہ بنے۔ اب اگر ترکیب میں فعل مسند الیہ بھی بن جائے تو پھر اس کی وضع کا خلاف ہوگا۔ تو جب حرف کچھ بھی نہیں بنتا اور فعل صرف مسند بنتا ہے تو پھر مسند الیہ ہونا حضرت صاحبہ سے بچ گیا، کندے واسطے؟ تو اسم کا خاصا بن گیا جی۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جو حرف ہے نہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی جو فعل ہے اس کی وضع اس لیے ہے تاکہ ترکیب میں یہ کیا بنے، مسند بنے فقط۔ اور اگر آپ اس کو ترکیب میں مسند الیہ بنے تو خلاف وضع لازم خلاف وضع لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا کہ بھئی اسم فعل کی وضع تو ہے مسند بننے کے لیے اور یہ مسند الیہ بن گیا، تو جب حرف کچھ بھی نہیں بنتا اور فعل صرف مسند بنتا ہے تو پھر مسند الیہ ہونا صرف اسم کے لیے رہ گیا، تو لہذا اسم کا خاصا بن گیا جی۔ اور محض اور محض مختص ہے یہ معنی، کیڑا معنی؟ کون الشیء مسندن الیہ اسم کے ساتھ۔ اسم کے ساتھ یہ کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ فعل کون؟ فعل تحقیق وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے واسطے اس بات کے یہ کہ ہو ہمیشہ مسند فقط، ہمیشہ مسند فقط۔ پس اگر بنایا جائے فعل کو مسند الیہ بنایا جائے فعل کو مسند الیہ تو لازم آئے گا فعل کی وضع کے خلاف، لہذا فلم یبقى لتعلق حاصل معنی الا الاسم، اسم دا پھر خاصا بن گیا جی۔ اور بعض مختص ہے یہ معنی اسم کے ساتھ اس لیے کہ فعل تحقیق وضع کیا گیا ہے اس واسطے فضا کیا گیا ہے لئن یکونا اس لیے کہ یہ کہ ہو فعل ہمیشہ مسند فقط، بس اگر بنایا جائے فعل مسند الیہ تو لازم آئے گا فعل کی وضع کا خلاف۔ ہاں جی مولوی جی۔ مختص ہے یہ معنی اسم کے ساتھ اس لیے کہ فعل تحقیق وضع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہو، اس لیے تاکہ ہو فعل، ہمیشہ مسند فقط، پس اگر بنایا جائے فعل مسند الیہ تو لازم آئے گا فعل کے وضع کا خلاف۔ چلو